السلام علیکم. میرا نام محمد بلال احمد خان ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے واقف ہیں. میرا تعلق دا فلاورز گروپ آف اسکولز سے ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ہیئر ایز دیئر چیف آپریٹنگ آفیسر. میرے ساتھ موجود آج میم طیبہ افتخار اور میم قرۃ العین ہیں جو ہمارے لیڈرشپ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں. اور میں نے آج ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہم آج ڈسکس کریں یہ جو سارا ایک پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں اور جو آنے والے وقتوں کے اندر تعلیمی سلسلہ ایک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ سب کو آگہی دی جائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت وہ دا فلاورز گروپ آف اسکولز کے پیرنٹس ہیں, دا فلاورز گروپ آف اسکولز کی ٹیچرز ہیں اور دا فلاورز گروپ آف اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس سب کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا جو ہمیں ابھی کچھ تاریخیں دی گئی تھیں کہ اس تاریخ سے اسکول کھل جائے گا. پچھلے دنوں پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 15 دن کی بات ہوئی تھی, پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ جی جون کے اندر 15 تاریخ کو, اور پھر اب جون کی 15 تاریخ کو بھی جو ہے وہ میرے خیال سے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے اور اب اگست کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں سب کو کہ کیا واقعی اگست میں کھل جائیں گے یا اگست سے بھی آگے بات جائے گی؟ جی بالکل. اسکولس کے حوالے سے تو یہی سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ ڈیٹس ایکسٹینڈ کی جا رہی ہیں اور آگے بھی ابھی ہم لوگوں کو جہاں تک لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اب مزید بڑھنے کی ہی چانسز ہیں, ڈیٹس مزید آگے بڑھا دی جائیں گی. تو اس سچویشن میں اب اسکولس کا کیا علائی عمل ہونا چاہیے, یہ سب سچویشن ہم نے رکھی ہے اور اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایسا ہے کہ اسکولس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اب پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں. سمر ویکیشنس کا پیریڈ بچوں نے گزار لیا گھر میں, اب آگے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اسکولس کو کرنا چاہیے. اسی کے سلسلے میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا دا فلاورز آن لائن اسکول اسٹارٹ کریں جس سے بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم کا سلسلہ بڑھانے کے لیے آسانی پیدا ہو. یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بچے آج کل گھروں میں بیٹھ کے بہت زیادہ ان کو زنگ لگتا جا رہا ہے, اب ان کے لیے ایک سلسلہ آپ فراہم کرنے جا رہی ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ان کو موبائلز کے تھرو, لیپ ٹاپس کے تھرو اور جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں جن کے پاس مختلف جس طرح سے جو آ سکے تو وہ آ کے اور ان کا وہی تعلیمی سلسلہ کنٹینیو ہو سکے گا انہی ٹیچرز کے ساتھ کہ جو ان کو پڑھایا کرتے تھے اور جو بکس وہ پڑھا کرتے تھے اور جو سارا ایک کلاس روم انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا وہ آن سائٹ کے بجائے اب آن لائن ہو جائے گا. بالکل سر, یہ صرف وربلی نہیں ہے, ماشاء اللہ سے ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کافی ورک کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ہم ڈیٹس اناؤنس کریں گے. تو تب سے ہمارے پاس جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا, جس کے اندر تمام جو کلاسز ہیں ان کے پرٹیکولر شیڈیولز آپ کو دے دیے جائیں گے کہ پرٹیکولر ٹائم پہ پرٹیکولر ٹیچر پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ٹیچ کرے گی. میں پیرنٹس کو یہ بات بتانا بھی چاہوں گی اور یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ وقت کی نزاکت کے حساب سے اب جو مین لیڈ ہے یا مین رول ہے وہ آپ نے پلے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جو بھی کلاسز دی جا رہی ہیں ان کو وہ باقاعدگی سے اس کو لیں, آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں. کیونکہ جو بھی اب ہمارا جتنا بھی کانٹینٹ ہوگا, کیونکہ ٹائملی اب ہمیں خود بھی یہ بات پتہ نہیں ہے, نہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی کلاسز باقاعدہ طور پہ جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں اب کب سے ہوا کریں گی. تو اب یہ آن لائن کا جو شیڈیول ہے وہ ابھی تک تو کافی 2-3 منتھس تک کے لیے ہے. تو لازمی طور پر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آن لائن کلاسز کے لیے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ یہ لیں اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیجیے. جو بھی آپ کے پاس جیسے کہ سر نے بتایا موبائل فونز یا ڈیسک ٹاپ اسکرین کسی بھی طریقے سے زوم اپلیکیشن کے تھرو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آن لائن کلاسز کا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی پیش کریں گے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں شاید اینڈ آف دسمبر یا دسمبر تک یہ سلسلہ کنٹینیو کرنا پڑے آن لائن ایجوکیشن کا, اور اسی کے لیے پھر ہم نے اسی حساب سے اپنے سارے سسٹمز کو ماڈیفائی کیا ہے. جسٹ لائک آلویز دا فلاورز گروپ آف اسکولز ہیز آلویز بن دیئر when it comes to changes being made due to technological changes or any other or in fact this pandemic, everything in our lives has been changed.
اور اسی لیے اب ہم اسکول کے یا ہم کہیں گے کہ تعلیمی سلسلہ جو ہے اس کو بالکل ایک نئے نظریے سے دیکھنا ہم نے شروع کر دیا ہے. اور اب ہماری یہ کوشش ہے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، جب تک اسکول بند ہیں، تب تک ہم اپنے پیرنٹس کو اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. جہاں پہ ہم گوگل کلاس روم کا استعمال کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے، جہاں پر ہمیں زوم اپلیکیشن کا استعمال کرنا ہوگا ہم اس کے تھرو بچوں کو کنیکٹ کر کے، واٹس ایپ کے تھرو جہاں پر ہم اسائنمنٹ سبمیشنز اور جہاں پر جو ہے کوئزز کی صورت کے اندر ہم ان کی مارکنگ بھی کیا کریں گے. اس کے اندر کلاسز کی اٹینڈنس بھی مینڈیٹری ہوا کرے گی، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کلاس روم میں آنا بچوں کے لیے فزیکلی جب کنونشنل اسکولز ہوا کرتے تھے اور کنونشنل اسکولنگ ہماری ایک چل رہی تھی جس طرح سے پہلے سے، اسی طریقے سے بالکل اب جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو بچے آن لائن پڑھنے آئیں ان کی بھی اٹینڈنس اور ساری چیز جو ہے وہ مارک ہو، تاکہ اس کے بیسس کے اوپر ہم فرسٹ ٹرم کو لے کر چلیں. اور پھر ہو سکتا ہے ہوپ فلی سیکنڈ ٹرم سے ہم دوبارہ سے اسکول، مگر جو میرا اپنا ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچویشن تھوڑا عرصہ لمبے رہنے والی ہے. اور اسکولنگ جو ہے وہ اگر اسکولس کھل بھی جائیں گے تو بھی بہت حد تک تبدیل ہو جائے گی کہ جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی وہ نہیں رہے گی. صرف یہ وربلی آن لائن کلاسز نہیں ہیں، بچوں کی ورکنگ کے حساب سے، ان کی نوٹ بک پریپریشن کے حساب سے، نوٹس پریپریشن کے حساب سے، یہ تمام ورکنگ آپ کی اب آن لائن ہی ہوا کرے گی. جو بھی اسائنمنٹس ہیں، کوئزز ہیں، ٹیسٹ ہیں، ان کا بھی ہم کچھ ایسا ہی سیٹ اپ کریں گے کہ آن لائن بچے اس قابل ہو سکیں کہ جب دوبارہ سے اسکول ری اوپن ہو تو وہ ہمارے ساتھ وہیں سے ہی کنیکٹ ہو سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایز پر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ بچوں کی پروموشن کر دی جائے. بغیر ایگزامس کے پروموشن ہم قائل نہیں تھے کہ بچوں کی قابلیت کو دیکھے بغیر ان کو پروموٹ کیا جائے نئی کلاسز میں، لیکن اب جو سچویشن ہے اس حوالے سے ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑ رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اب بچے جو ہیں نیو کلاسز کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پروموشن کر دی جائے بچوں کو. پروموشن سرٹیفکیٹ کے لیے ہم نے 2 days رکھے ہیں، 10th اور 11th of June. 10th and 11th June کو ہم انشاءاللہ بچوں کو پروموشن سرٹیفکیٹ اسکول سے ایشو کریں گے اور ساتھ ہی ان کے نیو کورسز کے ٹوکنز بھی ان کو دیں گے. تو میم ہمارے جو کیمپسز ہیں، دا فلاورز اکیڈمی ہے، دا فلاورز سیکنڈری اسکول، دا فلاورز مونٹیسری، یہ ڈیزگنیٹڈ کیمپس پہ آئیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اپنے اپنے کیمپسز سے سب ایشو کیا جائے گا، جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں سب آپ کو. ٹائمنگز وغیرہ کیا رہیں گی؟ جی بالکل، ہم نے ٹائمنگز جو ڈیسائیڈ کی ہیں وہ 10 to 1 ڈیسائیڈ کی ہے. 10 to 1 کے درمیان آپ اسکول سے اپنے سارے جو کلیکٹ کر سکتے ہیں چیزیں وہ اسکول سے، مطلب صبح 10 سے مطلب کہ دوپہر 1 بجے تک. اور اس کے بعد پھر کیا سلسلہ ہے؟ کورس کے ٹوکنز آپ دے دیں گی؟ جی بالکل، کورس کے ٹوکنز ہم دے دیں گے اور انشاءاللہ 15 جون کو ہم ایشو کر دیں گے ان کے نیو کورسز اور پھر ہم اپنی آن لائن کلاسز کی طرف جائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ٹیچرز ابھی سے ورکنگ کر رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہماری چل رہی ہے. 22 جون سے انشاءاللہ ہم اپنی آن لائن کلاسز باقاعدہ آغاز کریں گے، اور جو کہ بہت خوش آئند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ٹائم کے اندر میم ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ کانٹینٹ ریکارڈ کر رہے ہیں اور پریپریشنس چل رہی ہیں. انشاءاللہ موسٹ پرابیبلی 22 سے جب آن لائن کلاسز شروع ہوں گی تو بالکل اسی طریقے سے ایک تعلیمی سلسلے کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا کہ جو انفارچونیٹ ریزنس کی وجہ سے رک گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے یا پھر کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے جو ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. میں سمجھتا ہوں اور ہم سب کو اس سے ایک ساتھ گزرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو دھار لینا ہے اور اپنا تعلیمی سلسلہ کنٹینیو کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر افسوس ہی کرتے رہیں گے تو افسوس کرتے رہ جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے اسکولز بھی انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی جو ہے وہ اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت سارے اسکولز نے شروع بھی کر دیا ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم. اور انٹرنیشنلی تو تقریباً 1-1.5 مہینے سے کچھ ہمارے دوست ہیں جن سے بات چل رہی ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے. کچھ ورک شاپس جیسے کہ میں نے اٹینڈ کی ہیں، اس کے اندر فرانس سے بھی کچھ لوگ تھے، نیوزی لینڈ سے بھی کچھ لوگ تھے، امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز، ڈاکٹر آف فلاسفی آبویسلی ان ایجوکیشن وہ تھے.
ان سب کے ساتھ مل کے جو پالیسیز اور اسٹریٹجیز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ دس ہول نیو آن لائن ایجوکیشن سسٹم از گوئنگ ٹو بی لائک. And we had issues raised up from different countries which have better facilities than what Pakistan has. اور ان کے پاس بھی مگر وہی ایشوز تھے کہ ڈیوائسز کا ایشو ہے, انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اویلیبلٹی کا ایشو ہے, اسٹاف کا ایشو ہے, اینڈ آبویسلی سوشل ڈسٹینسنگ اور دیز لاک ڈاؤن ٹائمنگز اینڈ ایوری تھنگ, یہ ان سب چیزوں میں رکاوٹ پیدا کریں گے. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی سلسلے کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ہم کیسے اکوموڈیٹ کریں, کیسے یوٹیلائز کریں کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی سلسلہ کنٹینیو ہو سکے. تو دا فلاورز گروپ آف اسکولز نے ہمیشہ کی طرح کہ جب کوئی ٹیکنالوجیکل چینج آیا یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. اور آج بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان چند اولین اسکولز میں شامل ہیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں یہاں پر 1 منٹ لے کے دعوت دوں گا کہ یہاں پر جو بھی بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ کنٹینیو کرنا چاہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. بالکل, مطلب ہمارے پاس اگر دا فلاورز آن لائن اسکول میں اور بھی بچے جڑنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. بالکل بالکل. میں انفیکٹ فی اسٹرکچر بھی یہاں پر ڈسکلوز کر ہی دیتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ اسکولز بند ہیں, کیونکہ سب کے اوپر ایک برڈن ہے اور میں سمجھتا ہوں سب لوگ اس کی سنگینی کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے گزر رہے ہیں کہ جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح کم سے کم پہ گزارا کرتے ہوئے اور کم سے کم ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے لیے بہترین مواد جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے لیے ہم نے ان سے جو فی ڈیسائیڈ کی ہے کلیکٹ کرنے کے لیے وہ 1000 روپیز پر منتھ ہوا کرے گی. یعنی کہ ہمارے تمام کیمپسز میں دا فلاورز اکیڈمی کی بات کی جائے, دا فلاورز مونٹیسری کی بات کی جائے, دا فلاورز سیکنڈری اسکول کی بات کی جائے, سب بچے جو ہیں وہ صرف 1000 روپیز پر منتھ دیں گے اور ان کا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ریزیوم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں یہاں پہ یہ بات کنیکٹ کرنا چاہوں گی آپ کی بات سے کہ جب ہماری گیون ڈیٹس پر جب آپ آئیں سرٹیفکیٹس لینے تو میک شیور یہ کیجیے گا کہ آپ جتنے بھی SOPs ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ساتھ بچوں کو جو ہمارے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کے ان کو ہرگز نہ لائیں, کیونکہ ان کو الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ اسکول میں انٹری کریں. تو کائنڈلی بچوں کے بغیر آپ آئیں اور تمام SOPs جو بھی ہیں سینیٹائزر کا یوز اور ماسک گلوز وہ تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے آپ گیون ڈیٹس کے اندر ہمارے پاس تشریف لائیں اور اپنے ٹوکنس اور اپنے کورسز وغیرہ لے کے جائیں. جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے کنیکٹڈ رہیں, آپ کو گائیڈ کرتے رہیں کس طرح سے آن لائن کلاسز ہوں گی, اس کا کیا سلسلہ ہوگا. آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ نیا ہے, ظاہر ہے اس رولنگ میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا سب کو, پیرنٹس کو. ہم ٹیچرس فیسیلیٹرس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ نے گھر میں بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح کیمرے کے سامنے بٹھانا ہے یا کس طرح اس کو آن لائن کلاسز اٹینڈ کروانی ہے, یہ سب گائیڈنس آپ کو انشاءاللہ اسکول سے وقفے کے ساتھ ملتی رہیں گی. ہمارے جو ورکنگ آورز ہیں وہ آج کل 9 to 1 PM ہیں. آپ لوگ آ کے کبھی بھی ہم سے یہ سارے معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کون سی ایپس ہیں جو کہ استعمال ہوں گی, یا اسائنمنٹ سبمیشنز کس طرح ہوا کریں گی, یا کوئزز کیسے ہوں گے, اور بچوں کو بھی ہم انشاءاللہ لائیو ٹریننگ آن لائن دیا کریں گے تاکہ بچے بھی اس کے یوز ٹو ہو جائیں, کیونکہ اوبویسلی یہ سب کے لیے نیا ہے, ہر کوئی اس سے ایک دم فوراً یوز ٹو نہیں ہوگا. پروموشن سرٹیفکیٹس کے حوالے سے تمام پیرنٹس اپنے تمام بچوں کی جو ڈیوز ہیں مئی تک کے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کلیئر کر دیں, مئی تک کے جو جتنے بھی ڈیوز ہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ احساس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اسٹاف جڑا ہوا ہے
جو ہمارے ساتھ نان ٹیچنگ اسٹاف جڑا ہوا ہے یا جو مختلف ادارے اسکول کی نسبت سے اپنے بزنسز چلاتے ہیں کرتے ہیں، ان سب کی پیمنٹس جب ہی ہو پاتی ہیں کہ جب ہمارے پاس فیس آتی ہے ٹائم پر. اور ہم اس بات کا ضرور احساس کرتے ہیں کہ اس دوران جب اسکول بند رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی شاید فیس ریکوری نہیں ہوئی، اور جس کی وجہ سے اوبیسلی سیلریز بھی ڈسٹرب ہوئی ہیں اور بھی معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم یہ ایک سلسلہ نیا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جس میں کہ فیس سٹرکچر بھی ہم نے اپنا ریوائز کیا ہے جسٹ فار دا سیک کہ ایٹ لیسٹ کوئی بچہ صرف اس وجہ سے گھر پہ بیٹھا نہ رہ جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکا. جیسا کہ ہمیشہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر، اور اپنی حیثیت سے بھی آگے بڑھ کر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر تبدیلی لائیں. اور ہم دعوت دیتے ہیں یہاں پہ پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھر پہ بیٹھ کر کوئی معیاری آن لائن اسکول جوائن کرنا چاہیے تو موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس. میں یہاں پر اب ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہوئے اپنے کانٹیکٹ نمبرز اور آپ کو اپنی آن لائن پریزنس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میرا واٹس ایپ نمبر اٹس 0333190926. فیس بک پیج ہے، اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں facebook.com/TFGS1987. اسکرین پہ لکھا ہوا اگین آپ کو یہ نظر آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو انسٹاگرام ہے، وہاں پر بھی آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ود دا سیم ہینڈل دیٹ آئی ہیو جسٹ مینشنڈ TFGS1987. یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو، جیسے کہ پہلے بھی آپ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، اب یہ تمام ویڈیوز آپ کو ہمارے جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہوا کریں گے وہ وہاں مل جایا کریں گے. باقی جو لائیو سیشنز ہیں زوم ایپ کے تھرو جو ہوا کریں گے، اوبیسلی وہ جو ہے وہ مینڈیٹری ہوں گے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اٹینڈ کریں تاکہ ان سے ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کی جا سکے گی. میں سمجھتا ہوں تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. آخر میں تھوڑی سی دعا کے اوپر، کیونکہ ہم کچھ بھی کریں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی دعا پر ہم اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارا پورا اسٹاف جو انتھک محنت کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپنا اتنا ٹائم دیا. میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بینیفٹ آل آف اس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.